الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی احترام کے قابل معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کے یوٹیوب چینل سے آپ کا میزبان محمد ایوب اوان حاضر خدمت ہے۔ آپ نور رمضان افطار ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں۔ آج 9 رمضان المبارک ہے اور ہم آپ کے ساتھ 6 سے 7 بجے تک رہیں گے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے جس مہمان کو دعوت دی، میری مراد مولانا محمد شفیق الرحمن حسان صاحب ہیں، جو کہ درس نظامی کے فاضل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تخصص فی الفقہ کی سٹڈی جاری ہے۔ میں اپنے معزز مہمان کو خوش آمدید کہتے ہوئے ویلکم کرتے ہوئے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنے اوقات میں سے ہمیں آج کچھ لمحے عطا کیے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ کی گفتگو سے ہمارے سامعین آج محظوظ ہوں گے۔ معزز سامعین، معزز ناظرین، میں اپنے عنوان کی طرف چلتا ہوں۔ آج ہم نے اپنے اس پروگرام کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا، اس کا ٹائٹل کچھ یوں ہے کہ بچوں کے نام کس طرح رکھے جائیں۔ بچوں کے جو ہم نام رکھتے ہیں، ان کا بچوں کی طبیعت پر، ان کے جسم و جان پر کیا اثر ہوتا ہے، اور اسی موضوع کے تحت ہم آج آپ کے سامنے اسم محمد و احمد کی برکات بھی بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مولانا شفیق الرحمن صاحب سے نام رکھنے کے متعلق جو ضروری مسائل ہیں ان پر بھی بات کریں گے۔ ہم ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے مولانا شفیق الرحمن صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ نام رکھنے کے متعلق، نام کیسا رکھنا چاہیے، اس کے متعلق نام پکارنا کیسے چاہیے، اس کے متعلق قرآن مجید کا کیا حکم ہے، ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی افضل الخیر خلق اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ محترم ایوب اوان صاحب۔ مادر علمی جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کا یہ بہت آسن اقدام ہے کہ بہت سارے ایسے مسائل کہ ہماری عوام و ناس کے جاننے کے لیے بہت ضروری ہیں، تو اس طرح کے پروگرام کروائے جا رہے ہیں۔ مالک کریم ہمارے جامعہ کو، مادر علمی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین آمین۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے صدقے سے ہم کو دین اسلام ملا، اور دین اسلام کا حسن یہ ہے کہ اس کے اندر ہر پہلو کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے نام کس طرح کے رکھنے چاہیے، اور جو نام رکھا جاتا ہے اس کی تاثیر کا بھی اثر ہوتا ہے بچے کی طبیعت پر۔ بہت سارے ہمارے احباب ہیں جو کہ نام فلمی ایکٹروں کے ناموں پر رکھ دیتے ہیں یا ڈرامے دیکھ کر رکھ دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ پھر بچے جب آگے جا کر بے ادب ہوتے ہیں یا غلط راہ اختیار کرتے ہیں، پھر وہ پریشان ہوتے ہیں۔ حقیقت میں وہ غلط نام رکھنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، ہمارے معاشرے کے اندر اچھے خاصے نام ہوتے ہیں۔ مثلا اگر کسی کا نام ہے عبدالرشید تو ہم اس کو بگاڑ کر شیدہ بولتے ہیں۔ اگر کسی کا نام ہے عبدالحمید تو ہم اس کو میدا کہہ کے پکارتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے ایسے نام ہیں کہ جن کو ہم بگاڑتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہمیں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ ایک مسلمان کا نام اگر بگاڑیں گے تو اس کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ خالق کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، یعنی اے ایمان والو۔ اب ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ فرمایا لا یسخر قوم من قوم، فرمایا کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کا تمسخر نہ اڑائے، مذاق نہ اڑائے۔ جی، اور آگے کیا فرمایا، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اور فرمایا کہ
یہ ان سے بہتر ہوں، یعنی یہ قریب ہے، ہاں قریب ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، ممکن ہے کہ یہ جن کا نام بگاڑے جا رہا ہے، جن کا مسخر اڑایا جا رہا ہے، جو مسخر اڑا رہا ہے، قریب ہے کہ جس کا اڑایا جا رہا ہے وہ ویسا نہ ہو، وہ اس سے بہتر ہو۔ اچھا یہاں پر مردوں کو حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی عورتوں کو بھی حکم دیا ہے، چونکہ چغلی اور غیبت کرنا مردوں میں بھی پایا جاتا ہے لیکن عورتوں کے اندر یہ بیماری کچھ زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ولا نساء من نساء، فرمایا کہ اسی طرح عورتیں جو ہیں وہ دوسری عورتوں کا تمسخر نہ اڑائیں، مذاق نہ اڑائیں۔ پھر ان کے متعلق بھی وہی قاعدہ بیان کیا جو مردوں کے متعلق بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ عسىٰ ان یکن خیرا منہن، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس کا مذاق اڑا رہی ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ جی اسی جس طرح مرد بہتر ہیں اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، پھر کیا ہے کہ اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، انفسکم اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، کیوں؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور دوسروں کے برے القاب نہ پکارو، دوسروں کو برے ناموں سے بھی نہ لو، القابات سے بھی نہ پکارو۔ جی اچھا پھر آگے فرمایا بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، اور فرمایا کہ ایمان کے بعد فسوق برا نام ہے، ایمان کے بعد فسوق برا نام ہے، یعنی کسی کو کہہ دینا کہ یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یا اس کے اوپر کسی قسم کی تہمت یا فسق کی طرف اسے لے جانا، ہاں فسق کی طرف اس کو لے کر چلے جانا۔ فرمایا کیا ہوگا؟ فرمایا وَمَن لَمْ يَتُبْ، اگر وہ اس سے توبہ نہ کرے، یعنی کہ کسی کے اوپر الزام لگائے یا کسی کو فسق کی طرف لے گیا، اگر وہ اس سے توبہ نہ کرے پھر کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ضرور بضرور ظالموں میں سے ہے۔ اللہ، یعنی اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرد مسلمان دوسرے مرد کو برے نام سے نہ پکارے، ایک مسلمان عورت دوسری مسلمان کو برے نام کے ساتھ نہ پکارے، اسی طرح ان کا تمسخر نہ اڑائے، ان کے برے القابات نہ پکارے، جو ان کا نام ہے اسی نام کو ہی لیا جائے، نام نہ بگاڑا جائے۔ اور فرمایا کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر وہ ظالموں میں سے ہوں گے، اور ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر سزا متعین کی ہے کہ وہ پھر جہنم کی وادی میں ان کو گرا دیا جائے گا۔ جی ماشاءاللہ۔ میں عرض کروں گا کہ ہم آگے بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جی ہے کون سے نام زیادہ پسندیدہ ہیں؟ جی میرے رب کی ذات کن ناموں کو زیادہ پسند فرماتی ہے؟ سبحان اللہ۔ بیہقی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، کہ جب کسی کے ہاں بچہ یا بچی پیدا ہو تو والدین کا پہلا حق یہ ہے کہ ان کا اچھا نام رکھا جائے، اور اچھا نام رکھا جائے اور پھر اچھے آداب ان کو سکھائے جائیں۔ ایک اور اسی حدیث کو آگے ساتھ ملا لیجئے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، نمبر 1 میری محبت، نمبر 2 میری اہل بیت کی محبت، اور نمبر 3 قرآن۔ یہ آداب کے اندر آ جائے گا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ جب حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منورین سعدین سعیدین کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو اس وقت حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ان کے کانوں میں اذان دی، اس کے بعد پھر ان کو گٹی دی، اور پھر اس کے بعد ان کے اچھے نام رکھے۔ حسن اور حسین جنتی نام ہیں، اور یہ ان کے نام رکھے۔ اور حضور حالانکہ مولا کائنات کچھ اور نام رکھنا چاہتے تھے، وہ حرب نام رکھنا چاہتے تھے چونکہ وہ جنگجو تھے، حالانکہ حرب نام بھی کوئی برا نام نہیں ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن اور حسین کو پسند فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھے نام کون سے ہیں وہ ذرا سماعت فرمائیے۔ اصحاب سنن اربعہ نے عبداللہ بن جراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، اور صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ناموں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پیارے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو
یہ پسند ہے، یہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو بے حد پسند ہے۔ اچھا، یہاں پر جو صوفیاء ہیں وہ بڑی ایک رمز کی بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عبداللہ نام اس لیے پسند ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کا نام عبداللہ تھا، اس لیے ان کو پسند ہے۔ اور پھر جو عبد الرحمن نام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحمان، اور اس کے ساتھ اب لگا دیا یعنی رحمان کا بندہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کے نام اچھوں کے نام پر رکھو۔ صحیح، یعنی بچوں کے نام کس طرح کے ہونے چاہیے؟ ہمارے معاشرے میں یہ سوال ہوتا ہے۔ تو بھئی اگر تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا فرمائے ہیں تو انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھے جائیں، یا حضرات صحابہ کرام کے ناموں پر نام رکھے جائیں، یا جس طرح اولیاء عظام کے نام ہیں ان کے ناموں پر نام رکھے جائیں جن کا معنی جو ہے وہ اچھا ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائی ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے ناموں پر نام رکھے جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس اور حقیقی 4 شہزادیوں کے ناموں پر نام رکھے جائیں، یا صحابیات، تابعین، تبع تابعین جو ان کی ازواج مطہرات ہیں ان کے ناموں پر نام رکھے جائیں۔ اور نام کا اثر جو ہوتا ہے وہ بچوں کی طبیعت میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ آج ہمارے ہاں جب کسی کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں نام بتائیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا نام عائشہ رکھ لو، خدیجہ رکھ لو، فاطمہ رکھ لو، یا رقیہ رکھ لو، کلثوم رکھ لو، زینب رکھ لو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، کوئی نیا نام ہونا چاہیے، ایک رواج بن گیا ہے۔ تو پھر ہم ان کو پھر مذاق کے طور پر کہتے ہیں کہ جناب چاول کی ڈشوں پہ نام رکھ لو، پھر وہی نئی چیزیں ہیں، یا چکن کی ڈشوں کے اوپر نام رکھ لیجئے، وہی نئی چیزیں ہیں۔ یعنی نام جو ہے وہ نیا رکھنا ہے چاہے اس کا مطلب کچھ بھی ہو۔ ایسے ہی بالکل جی۔ معزز ناظرین، یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، انشاءاللہ آج کے اس بڑے پر لطف موضوع سے آپ مفید ہوں گے۔ چھوٹی سی بریک کے بعد بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک، خوش آمدید معزز ناظرین۔ آج 9 رمضان المبارک کے اس ہفتہ ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جامعہ قادریہ رضویہ کے ہونہار فاضل دوست مولانا محمد شفیق الرحمان حسان، جو کہ صاحب علم بھی ہیں، اچھی آواز کے مالک ہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایت ہے ان پر کہ رب تعالیٰ نے انہیں آواز کی ایک خوبصورت طاقت اور دولت عطا فرمائی ہے۔ آپ ایک اچھے ثناخواں بھی ہیں اور ایک عالم دین بھی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جامعہ قادریہ رضویہ کے اس یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں بچوں کے نام کیسے رکھے جائیں، اور اس سے جڑے ہوئے بہت سارے مسائل اور موضوعات پر آپ گفتگو فرما رہے ہیں۔ مولانا شفیق الرحمان صاحب، میں سوال کروں گا کہ اسم محمد اور اسم احمد اس کی کیا برکات ہیں؟ لوگ اپنے بچوں کے نام کیا اکیلے اسم محمد، کیا اکیلا محمد یا احمد رکھ سکتے ہیں؟ اور پھر جو یہ نام رکھتے ہیں ان کے لیے سرکار کے کیا کیا ارشادات ہیں، ان کے لیے کیا کیا خوشخبریاں ہیں؟ جی بہت ہی اچھا اور نازک سوال ہے۔ سب سے پہلے ہم نے لفظ محمد اور لفظ احمد کے اوپر غور کرنی ہے۔ جی اللہ رب العزت خالق کائنات نے اپنے حبیب کو یہ دونوں نام عطا فرمائے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی جو زمین والوں کے لیے ہے وہ محمد ہے، اور جو آسمان والے ہیں ان کے لیے نام احمد ہے۔ ماشاءاللہ۔ محمد کا معنی یہ ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور آج آپ دیکھ لیں کہ کل روئے زمین کے اوپر جتنے بھی ادیان ہیں اور اس کے ماننے والے ہیں، تو کسی کا نام اسم گرامی اتنا زیادہ نہیں چمکا ہے جتنا آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکا ہے۔ اور کیوں نہ چمکے، سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اسم گرامی محمد رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے
کہ دنیا کے اندر اس کائنات کے اندر بڑے بڑے لوگ آئیں گے، بڑے بڑے بادشاہ آئیں گے، بڑے بڑے انبیاء کرام آئیں گے، اور انبیاء کرام کی عظمت اور شان بھی بہت زیادہ ہوگی، اور ہمارا ایمان ہے کہ ان کی شان واقعہ ہی بہت زیادہ ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات اقدس کے بعد جو بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ اپنے حبیب کو ہی عطا فرمایا ہے، اور اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جس کو مرتبہ ملا ہے وہ حضور کے صدقے سے ملا ہے۔ ہم مثال کے طور پر دیکھیے، ہم حضرات صحابہ کرام ہیں، ان میں سے سرکار سیدنا ابوبکر صدیق، سرکار سیدنا فاروق اعظم، سرکار سیدنا عثمان غنی، سرکار سیدنا مولا علی کائنات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کو ہم مانتے ہیں تو وہ حضور کی وجہ سے مانتے ہیں۔ حسنین کریمین کو مانتے ہیں، حضور کی وجہ سے مانتے ہیں، اور سیدہ طیبہ طاہرہ کریمہ عظیمہ بطول زہرا کو مانتے تو حضور کی وجہ سے مانتے ہیں، ازواج مطہرات کو مانتے ہیں، حضور کی وجہ سے مانتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی عزتیں اور رفعتیں ان کو ملی ہیں وہ حضور کے نام نامی اسم گرامی محمد کے صدقہ سے ملی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ایک اور موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے، یعنی اسم گرامی محمد، اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو وہ بدبخت ہے۔ یعنی یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب بھی حضور کا نام نامی اسم گرامی آئے تو فوراً زبان پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہو جانا چاہیے۔ اچھا، آپ کا نام نامی اسم گرامی زمین والوں کے لیے محمد اس وجہ سے ہے کہ کائنات کے اندر، اس روئے زمین کے اندر جتنی حضور کی تعریف کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے اور کی جائے گی، اتنی تعریف کسی کی نہیں ہوگی۔ اگر ہم سائنسی اعتبار سے بھی غور کریں تو کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر پورے روئے زمین پر کہیں نہ کہیں اذان نہ ہو رہی ہو۔ اذان کا سلسلہ فجر سے شروع ہوتا ہے اور اگلی فجر تک اسی طرح جاری و ساری رہتا ہے۔ تو وہاں پر جب یہ کہا جاتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ساتھ ہی حضور کا نام آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک تو اس کے اندر یہ حکمت ہے، اس نام کی یہ برکت ہے۔ اچھا، مزید آپ کا جو دوسرا نام ہے احمد، وہ آسمان والوں کے لیے ہے۔ اب آسمان والوں کو احمد نام کیوں دیا گیا؟ احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ محمد کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ اب ذرا دیکھیے، آسمان پر اللہ تعالیٰ کے کروڑ، ہاں بلکہ کہہ لیں کہ لا تعداد فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل میں مصروف ہیں۔ اگر کوئی سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، وہ رکوع میں ہے رکوع میں ہے، قیام میں ہے قیام میں ہے۔ اگر کسی کی زبان پر جاری ہے سبحان اللہ، وہ سبحان اللہ کہی جا رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ کہی جا رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر ہی کہا جا رہا ہے۔ یہ جو سدرۃ المنتہا ہے جہاں پر جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہاں سے آپ ہی آگے جا سکتے ہیں، میں تو نہیں جا سکتا، میرے آگے پر جل جائیں گے، حدیث کے اندر یہ روایت ملتی ہے۔ تو وہ جو مقام ہے فرشتوں کا، تو وہاں پر سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، اور بیری کا جو درخت ہے اس کے پتے حضور نے خود فرمایا کہ ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں۔ تو ہر پتے پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی بھی یہی تسبیح ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے فرشتے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور ہمہ وقت کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کا نام احمد رکھ کر فرشتوں کو بھی بتا دیا کہ ٹھیک ہے تم میری عبادت اور ریاضت کرتے ہو، میری تعریف کرتے ہو، لیکن جس طرح میری تعریف میرا حبیب کرتا ہے نا اس طرح تم بھی نہیں کر سکتے، اس لیے حق نہیں ادا کر سکتے، اس لیے آپ کا نام احمد آسمان والوں کے لیے رکھا گیا۔ اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ کیا ہمیں اپنے بچوں کا نام محمد رکھنا چاہیے؟ کیا حضور کے نام پر ہم اپنے بچوں کا نام محمد رکھ سکتے ہیں؟ پہلے تو ہم چند ایک احادیث پیش کریں گے کہ جس میں ہم اپنے بچوں کا نام محمد رکھ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلا پہلو یہ ہے کہ محمد نام رکھنے کے بعد کن احتیاط کا کرنا ضروری ہے۔
کیسا ادب ملحوظ خاطر ہمیں رکھنا اگر چاہیے۔ کسی کا نام محمد رکھنا ہے جی تو ساتھ اس کی عزت و تکریم بھی تکریم بھی اور حضور نے وہ خود بتائی ہے اللہ کہ میرا نام رکھنے کے بعد پھر نام رکھنے والے کی عزت اور تکریم کس طرح سے کرنی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اب سنیے، ماشاءاللہ۔ ابن عساکر ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے لڑکا پیدا ہوا اور وہ میری محبت اور میرے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے گا، وہ جس نے نام رکھا ہے اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں گے۔ سبحان حدیث شریف آگے والے حدیث شریف، حافظ اور بیٹا بھی، باپ بھی بیٹا بھی، یعنی نام رکھنے والا جی اور جس کا نام رکھا گیا ہے۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ ہی ملا لیجئے، باپ اور بیٹے کا ذکر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے لواحقین میں سے اگر کوئی اس کی قبر پر جائے اور جا کر ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ لے، چاہے وہ والدین ہوں یا چاہے وہ کوئی اور، فرمایا پڑھنے والے کی اور جس کے لیے پڑھی جا رہی اللہ تعالیٰ دونوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور یہاں بھی وہی الفاظ ہیں کہ جس نے نام رکھا اور جس کا رکھا گیا ہے، محمد نام رکھا گیا ہے، تو فرمایا کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ حافظ ابو طاہر سلفی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، روز قیامت وہ دو شخص اللہ رب العزت کے حضور کھڑے کیے جائیں گے اور حکم ہوگا انہیں جنت میں لے جاؤ۔ عرض کریں گے، الہی ہم کس عمل پر جنت کے قابل ہوئے؟ ہم نے تو کوئی جنتیوں والا کام ہی نہیں کیا۔ جنت اور رب فرمائے گا جنت میں جاؤ، میں نے حلف کیا ہے، حلف کا معنی میں نے اپنے بیب سے وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے لا تخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے، کہ میں نے اپنے بیب سے وعدہ کیا ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں، ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جس کا نام حبیب تمہارے نام پر ہوگا ہم اسے عذاب نہیں دیں گے۔ اللہ ابن سعد طبقات میں صرف نام رکھنے کی اتنی برکت، نام رکھنے کی برکت ہے، اور میں نے پہلے آپ کو بتایا نام رکھا جائے وہ کتنی برکتوں، سبحان اللہ، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جس کا نام اچھا رکھا جائے اس نام کی تاثیر بھی ہوتی ہے۔ بالکل ظاہری بات ہے، جب حضور کا نام رکھا جائے گا حضور کے نام پر، پھر اس میں تاثیر بھی تو ویسے ہی آئے گی۔ آگے والی حدیث سماعت کیجیے، ابن سعد طبقات میں عثمان عمری سے مرسلاً راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کسی کا کیا نقصان ہے اگر کسی کے گھر میں ایک محمد یا دو محمد یا تین محمد ہوں، اور یہ ہے نام محمد رکھنے کی برکات، اور نام محمد نہ رکھنے کی بے برکتی کیا ہے، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دی ہے۔ ہاں جی، طبرانی نے کبیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کے تین بیٹے ہوں اور ان میں سے وہ کسی کا نام محمد نہ رکھے تو وہ جاہل ہے۔ اللہ اکبر، تین بیٹے ہوں اور ان میں سے کسی کا محمد نام نہ رکھے تو وہ کیا ہے؟ جاہل ہے، بدقسمتی ہے، بدقسمت ہے۔ اب دیکھیے، نام رکھ لیا محمد جی، تو پھر اس کو گالی نہیں دینی، اللہ اس کو برا نہیں کہنا، پروٹوکول دینا، اس کو پروٹوکول دینا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اس نام کی وجہ سے پروٹوکول عزت دینی ہے۔ اللہ کیوں عزت دینی ہے؟ جب احکم الحاکمین اپنے حبیب کے نام کے صدقے گناہ گاروں کو پروٹوکول دے رہا ہے تو ہم اس کے بندے ہو کر اس نام کی تعظیم کیوں نہ کریں؟ اسی کے اوپر حدیث سماعت فرمائیے۔ حاکم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لڑکے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو، بے شک، اور پھر آگے کیا فرمایا، اور مجلس میں اس کے لیے جگہ کو کشادہ کر دو، اگر وہ آیا ہے تو اس کے لیے جگہ کو کشادہ کر دو، اور اسے برائی کی طرف نسبت نہ کرو۔ اب یہاں پر تین چیزیں ہوگی۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اس کی عزت کرنی ہے،
دوسری کیا ہے، کسی مجلس یا محفل میں آ گیا ہے تو اس کے لیے جگہ کو کشادہ کر دینا ہے۔ جگہ کو کشادہ کرنے کے متعلق بھی ایک اور حدیث اسی کے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کے لیے جگہ کو کشادہ کیا، جی فرض کر لیں عام مثال میں کہ دریاں بچھی ہوئی ہیں تو لوگ دریوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جب پیچھے آ کے بیٹھا ہے تو وہ دری نہیں ہے، زمین پر بیٹھ گیا ہے، تو کسی نے پیچھے دیکھا کہ یار ہم دریوں پہ بیٹھے ہیں، یہ پیچھے کیوں بیٹھا ہے، تو اس کے لیے جگہ بنا دی دریوں کے اوپر۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تو عام شخص کے لیے ہے، جی تو جب جس کے نام پر حضور کا نام رکھا جائے اس کی کتنی عزت اور عظمت اور شان ہوگی۔ اللہ اللہ۔ ناظرین، انتہائی خوبصورت، بڑی محبت سے لبریز گفتگو مولانا محمد شفیق الرحمان حسان صاحب فرما رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے جی۔ جی ویلکم بیک، خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ نور رمضان افطار ٹرانسمیشن میں حاضر خدمت ہیں۔ مولانا شفیق الرحمان حسان صاحب آپ کے سامنے بچوں کے نام کیسے ہونے چاہیے، کون سے نام نہیں رکھنے چاہیے، اس میں محمد احمد کی کیا برکات ہیں، اس عنوان کو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مولانا شفیق الرحمان حسان صاحب، جیسا کہ آپ نے گزشتہ سیشن میں اس میں محمد اور احمد کی برکات اور اس کے متعلقہ مسائل پر گفتگو فرمائی، میں چاہوں گا کہ اس کے ساتھ اس چیز کا بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں ان ناموں کے ساتھ تو ہم عبد کا استعمال کرتے ہیں، لیکن دیگر کون سے ایسے نام ہیں کہ جن کے ساتھ عبد کا استعمال کرنا بھی ضروری ہے؟ جی بہت ہی اور کیا عبد کے بغیر اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ ہم کسی انسان کے نام رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی ساتھ ارشاد فرما دیں۔ سب سے پہلے جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی اسم محمد کے متعلق، تو اسم محمد کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جس کا نام محمد ہو اس کو گالی بھی نہ دی جائے اور اس کو مارا بھی نہ جائے اور اس کو محروم بھی نہ رکھا جائے جائیداد سے۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بازار نے برافس اس کو روایت کی ہے، اس کا میں نے مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اچھا، اب بات آتی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ، باقی جو نام ہے عبد الرحمن یا عبد الرحیم یا رحمان اور رحیم، رحمان اور رحیم نام جو ہیں، اور یہ جتنے بھی آگے نام ہیں جس طرح قرآن پاک کے شروع میں آتے ہیں نام، وہ نام ہے صفاتی نام، اور یہ تو صرف 99 ہے نا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے اور بھی کئی صفاتی نام ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کو نقل کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے عبد، یہ کس کے ساتھ لگانا ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو 3 صفاتی نام ہیں نا، ایک ہے اللہ، ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم، ان تینوں ناموں کے ساتھ جو ہے وہ عبد کا لفظ لگانا ضروری ہے۔ یعنی ہم کسی کو صرف اللہ نہیں کہہ سکتے معاذ اللہ، کسی کو ہم رحیم نہیں کہہ سکتے، کسی کو ہم رحمان نہیں کہہ سکتے، ان کے ناموں کے ساتھ عبد لگایا جائے گا، یعنی عبد اللہ، عبد الرحمن اور عبد الرحیم۔ اور اسی طرح عام طور پر ہمیں جب کسی سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس کا نام بگاڑ دیتے ہیں، مثلا اگر اس کا نام عبد الرحمن ہے تو ہم اس کو مانا کہتے ہیں، ہماری یہ عام ہمارے لفظ ہے۔ تو یہ دیکھا جائے کہ اس کی نسبت کس کے نام کے ساتھ ہے، بالکل تو اس کا نام عبد الرحمن ہی لینا چاہیے اور عبد الرحیم ہی کہنا چاہیے اور عبداللہ ہی کہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہے، رشید ہے، مجید ہے، جتنے بھی آگے نام ہیں تو ان ناموں کے ساتھ بھی عبد لگانا چاہیے، لیکن اگر آپ اس کو عبد کے علاوہ بھی کہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا عبد الرشید ہے، اس کو آپ محمد رشید بھی کہہ سکتے ہیں، عبد المجید ہے تو اس کو آپ محمد مجید بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے اور سوال کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے جو صفاتی نام ہیں، ان ناموں کے علاوہ اگر کوئی اور نام ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ تو ان کے ساتھ ہم عبد
کی جو ہے وہ نسبت کر سکتے ہیں جی۔ تو وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کے ساتھ جب کسی کی نسبت کریں گے تو پھر اس کا معنی ہوگا بندہ، یعنی عبداللہ اللہ کا بندہ، ایسے ہی عبد الرحمن رحمان کا بندہ، عبد الرحیم رحیم کا بندہ، اسی طرح علی ھذہ القیاس۔ لیکن اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر یا مولا علی کے نام پر اگر نام رکھا جائے تو اس کے ساتھ عبد اگر لگائیں تو اس کا معنی پھر بندہ نہیں، بندہ بھی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا معنی کوئی سمجھنے والا کسی اور طرف نہ لے جائے۔ یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہاں عبد کا معنی غلام ہے، مثلا عبد النبی نبی کا غلام، عبد الرسول رسول کا غلام، عبد العلی علی کا غلام، یعنی رسول اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ناموں کے ساتھ جو بھی عبد استعمال ہوگا جی اس کا ہم معنی مراد غلام لیں، غلام لیا جائے گا، اور ہم اس کا معنی مراد بندہ بھی لے سکتے ہیں، علی عبد العلی، عبد العلی، اور اسی طرح رسول عبد الرسول، نبی عبد النبی، یہ نام رکھنا بھی جو ہے وہ جائز ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا آگے ایک اور بات، اگر کسی بندے نے نام رکھا ہوا ہے محمد جی تو ہمیں فی زمانہ، چونکہ اگر ہم اپنے کسی بچے کا نام محمد رکھیں گے نا تو ہم اس کا وہ ادب نہیں کر سکیں گے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے، بچہ غلطی بھی کرے گا اور اس کو مارنا بھی پڑے گا، اس کو سمجھانا بھی پڑے گا، گالی تو کسی صورت میں نکالنی ہی نہیں چاہیے، ہمارے دین میں تو اس کو سختی سے منع کیا گیا ہے، گالی تو بچوں کو نکال ہی نہیں چاہیے، مارنا پیٹنا جائز ہے، وہ بھی ایک شریعت کی حد میں رہ کر کے ان کو داغا نہ جائے، مارا بھی جائے گا، ان کو ڈانٹا بھی جائے گا، اور بعض کا اب والد ہے تو اب وہ تو نہیں نہ کھڑا ہوگا اپنی اولاد کے لیے، حالانکہ اگر کسی کا نام محمد ہے تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے تو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نام اصل میں محمد رکھا جائے، صحیح، یہ نیت کی جائے کہ میرا اصل نام محمد ہے، باقی جو آگے والا نام ہے مثلا عثمان ہے، عمران ہے، یا ایوب ہے، یا رمضان ہے، تو یہ نام جو ہے یہ پھر رکھا جائے پہچان کے لیے، صحیح، مثلا پھر نام کیا رکھا جائے گا، جیسے آپ کا نام ہے محمد ایوب، صحیح، محمد رمضان، یعنی میرا اصل نام محمد ہوگا جی لیکن پکارنے کے لیے مجھے ایوب کہا جائے گا۔ جیسے میرا نام ہے شفیق الرحمان تو محمد میرا اصل نام ہے اور شفیق الرحمان پکارنے کے لیے ہے۔ تو اسی طرح ہمارے فاضل ہیں شہر سمندری سے جن کا تعلق ہے، اور ہمارے جامعہ کے ہی فارغ التحصیل ہیں جناب محترم مفتی محمد سعید رضوی صاحب، بہت بڑی ایک علمی شخصیت ہیں، تو اگر کبھی ان کو بلایا جائے محافل پہ تو اگر ان کا نام سعید رضوی لکھ دیا جائے نا تو وہ اسپیشل کہتے ہیں کہ میرا نام محمد سعید رضوی ہے، ماشاءاللہ، یعنی کہ میری نسبت جو ہے وہ میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، سعید رضوی مجھے پکارنے کے لیے اصل میرا نام محمد ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح اصل نام محمد رکھ لیا جائے اور عام پکارنے کے لیے کوئی دوسرا نام رکھ لیا جائے۔ اچھا، اس میں ہم آگے ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی آپ سے سمجھنا چاہیں گے، بچے، جی بچوں کے نام ہم ایسے رکھ لیتے ہیں جی کہ جو نام درست نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، رکھنے والوں کو بعد میں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ نام درست نہیں ہے، کیا وہ نام بدل لینے چاہیے؟ اور دوسرے نمبر پہ ساتھ یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ کیا اس نام کی کچھ بچے کے ساتھ الگ سے کوئی تاثیر بھی ہوتی ہے؟ جی، یعنی ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ بچوں کی طبیعت ٹھیک نہ رہتی ہو، بچوں کو بخار جان نہ چھوڑتا ہو، جی ہاں، تو پھر بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا نام بدل دیا جائے، ٹھیک ہے، اگر نام اس کا درست بھی ہو پھر بھی بزرگ فرماتے ہیں کہ نام بدل دیا جائے۔ جی ہاں، آپ اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہمارے لیے حرف آخر ہے، جب حضور کا فرمان آ جائے گا تو وہاں پر پھر کسی بات کی ضرورت نہیں ہے ایک ایمان والے کے لیے۔ تو اس کے متعلق میں جو ہے وہ آپ کے سامنے حدیث شریف رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری میں سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ میرے دادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرا نام حزن ہے، میرا نام حزن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سہل ہو،
یعنی اپنا نام سہل رکھو کہ اس کے معنی ہے نرمی کے، اور حزن کا معنی ہے سختی کے۔ صحیح۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جو نام میرے باپ نے رکھا ہے میں اسے نہیں بدلوں گا۔ مثال کے طور پر آج ہم اگر کسی کو کہتے ہیں کہ یار تمہارا نام کیا ہے، وہ کہتا ہے یہ نام، ہم کہتے ہیں کہ اس کا تو معنی کوئی نہیں ہے، اس کا معنی نہیں بنتا ہے، تو آپ اس کو بدل لیں۔ وہ کہتا ہے نہیں جی میرے دادا نے رکھا ہے، میرے والد نے رکھا ہے، میری پھوپھی نے رکھا ہے، میری ماسی نے رکھا ہے، میں اس کو کیسے بدل لوں؟ تو انہوں نے بھی ایسے ہی کہا۔ تو سعید ابن المسیب کہتے ہیں اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہم میں اب تک سختی پائی جاتی ہے۔ اگر میرے دادا نے حضور کی بات مانی ہوتی اور اپنا نام حزن کی بجائے سہل رکھا ہوتا تو آج ہمارے درمیان میں نرمی ہوتی۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو نام ہوتے ہیں ان کے اندر تاثیر ہوتی ہے۔ حدیث مصطفیٰ کی اور باقاعدہ حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ نام تبدیل کیا جا سکتا۔ آگے بھی احادیث آ رہی ہیں، وہ ذرا سماعت فرمائیے۔ صحیح مسلم میں زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان کا نام برہ یا برہ تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے ارشاد فرمایا اپنا تزکیہ نہ کرو، یعنی اپنی بڑائی اور تعریف نہ کرو، اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں برا کون ہے اور نیکی والا کون ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر زینب رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی برہ یا برہ تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نام بدل کر جویریہ رکھ دیا۔ اور صحیح مسلم میں ابن عمر سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لڑکی کا نام آسیہ تھا، عین الفا سواد یا حسا۔ یہ میں نے اس لیے یہ حروف بولے ہیں کہ ایک المدہ بھی ہوتا ہے آسیہ، وہ نام رکھنا جائز ہے۔ کیونکہ وہ فرعون کی جو بیوی تھیں جو کہ مومنہ تھیں، ان کا نام بھی آسیہ تھا، لیکن یہ ہے آئین سے، اس کا معنی ہوتا ہے گناہ گار یا گناہ والی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام بدل کر جمیلہ رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہاں سے احادیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی کا نام جو ہے وہ اس کا معنی ٹھیک نہیں ہے تو ہم اس کو بدل سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، اور بزرگوں کی باتیں ماننے میں ہی عافیت ہوتی ہے۔ جی۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا نے یہاں پر دیگر اور بہت نقصانات کیے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک نقصان ہوا کہ پہلے ہمارے جو بزرگ تھے، ہم صرف 10 سے 20 سال پیچھے چلے جائیں، ٹھیک ہے، یا آج بھی جو لوگ 50 کی ایج کے قریب ہیں، ان کے نام بالعموم اگر ہم دیکھیں تو یا تو انبیاء کرام کے نام پہ نام ہوں گے، یا اصحاب کے نام پہ نام ہوں گے، یا اولیاء کرام کے نام پہ نام ہوں گے۔ لیکن زمانے کی دوڑ نے یہ نعمت بھی ہم سے چھین لی کہ ہم انبیاء کرام کے ناموں کو اپنے بچوں کے نام سمجھنے میں توہین سمجھنا شروع ہو گئے۔ معاذ اللہ، لوگ اس بات کو یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دیتے ہیں کہ یہ پرانے نام ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے پہلے کہا تھا یہ پرانے نام ہیں، حالانکہ یہ انبیاء کرام کے نام ہیں اور اللہ کو پسندیدہ نام ہے، اللہ کے یہ برگزیدہ بندوں کے نام ہیں۔ تو معزز ناظرین، اس دوڑ کے اندر اپنے یہاں پر معاشرہ بہت ساری چیزیں ہم سے چھین رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ نعمت بھی ہم سے چھینی جا رہی ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی مشکل سے مشکل لفظ تلاش کریں اور جو ہمارے بزرگوں سے پکارا بھی نہ جائے۔ اکثر و بیشتر ہمارے بچوں کے ایسے نام رکھ دیے جاتے ہیں کہ جو ان کے دادا کو وہ نام لینا نہیں آتا، دادی کو نام لینا نہیں آتا۔ تو کم از کم ہم ایسی معاشرتی روایات کو برقرار رکھیں، ان کا تحفظ کریں کہ جس میں ہمارے بزرگوں کے طور طریقے ہم سے چھینے نہ جا سکیں۔ ہم بزرگوں کے ساتھ وابستہ رہیں، بزرگوں کی جو تعلیمات تھیں، ان کے جو زندگی گزارنے کے انداز تھے، اور جن چیزوں کو وہ لوگ پسند کرتے تھے ہم ان چیزوں کو پسند کریں۔ اگر وہ اصحاب کے نام رکھنا پسند کرتے تھے تو ہم ان سے اب زیادہ پڑھ لکھ نہیں گئے، ہم تو صرف معاشرے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ ڈرامے میں ہم ٹی وی پہ رنگ برنگے نام دیکھتے ہیں اور انہی ناموں کو اپنے بچوں پر اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، ڈراموں کے نام وہ کسی قلم کار کی قلم سے نکلے ہوئے تو ہیں، لیکن
وہ بزرگوں کی ان کے ساتھ نسبت باقی نہیں ہے۔ بہرحال اپنے وقت کو یہیں پر سمیٹتے ہوئے ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اس سے جڑے ہوئے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جن کو انشاءاللہ العزیز پھر کبھی موقع ملا تو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں اختتامی طور پر مولانا محمد شفیق الرحمان حسان صاحب جو کہ ایک عالم دین بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت آواز کے حامل ہیں، ان سے خوبصورت نعت مصطفیٰ سماعت کریں گے اور پھر ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ مولانا شفیق الرحمان صاحب اپنی خوبصورت آواز سے ہم چاہیں گے کہ آپ کچھ اشعار نعت مصطفیٰ کے پیش کریں تاکہ ہمارے معزز ناظرین آپ کی خوبصورت آواز نعت کی شکل میں بھی سماعت کر سکیں۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے جو اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال، اب بڑا پہ میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ
کے صدقہ تیرا، وہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، تجھ سے ہر چند وہ ہے قدر و فضائل میرا فی، سبحان اللہ، کر نصیر آج مگر فکر رضا کی توسیع، پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ بھی وکی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، وہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ سبحان اللہ۔ جی معزز ناظرین، ہمارا پروگرام اسی خوبصورت آواز کے ساتھ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان محمد ایوب اعوان کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ العزیز اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ و نگہبان۔